لاہور سے ایک صاحب کے دو سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں بہت سی جگہوں پر جہاں جہاں بیویوں کا ذکر آیا ہے ہوں ان کے ساتھ ساتھ ان کا بھی ذکر آیا ہے کہ جن کے مالک ان کے دانے ہاتھ ہوئے۔ ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو باقاعدہ نکاح کے ذریعے عقد میں لایا جاتا تھا تو پھر وہ تو بیویاں ہوئیں، نہ کہ وہ جن کے مالک ان کے دانے ہاتھ ٹھیک ہوئے۔ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو علیحدہ بیویوں سے پیش کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے۔ در حقیقت اس مسئلے میں چونکہ مختلف علماء اور بزرگوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا ہے، اس لیے الجھنیں باقی رہ گئی ہیں، اور میرے نزدیک یہ بات درست ہے کہ وہ اس زمانے کے حالات میں جو آئندہ بھی آ سکتے ہیں، اور جب آئیں گے ان پر عمل درآمد ہوگا۔ یعنی یہ نہیں کہ کوئی ماضی کا حکم ہے، یہ بعض حالات سے تعلق والا حکم ہے۔ وہ حالات ان احکامات کی شرائط ہیں۔ جب وہ شرائط جس جگہ جہاں بھی پیدا ہوں گی یہ احکام دوبارہ عمل دکھائیں گے۔ وہ شرائط یہ تھیں، اس حالات یہ تھے کہ جنگ کے دوران جو مسلمانوں پر ٹھونسی گئیں، بہت سے قیدی آ رہے تھے، اور زیادہ تر جو غلامی کا تصور اس زمانے میں پایا جاتا ہے وہ اسلامی دفاعی جنگوں سے زیادہ تعلق رکھتا ہے۔ اور لیکن اس سے پہلے عربوں میں چونکہ غلامی کا رواج تھا اور ساری دنیا میں تھا، اس لیے اس زمانے میں کچھ غلام عورتیں اور غلام مرد بکھا بھی کرتے تھے، جب تک قرآن کریم نے بالآخر غلامی کا صفایا نہیں فرمایا اور اس طریق کو کہ کسی آزاد کو پکڑ کر بیچ دیا جائے قطعاً رد نہیں فرما دیا، اس وقت تک یہی طریق رائج تھا۔ سوال یہ تھا کہ پہلے معاشرے کے ورثے کے طور پر جو رسمیں عربوں میں رائج تھیں، انہوں نے مال خرچ کیے اور غلام خریدے، ان کو اچانک حرام قرار دے کر اسلام نے آزاد کروایا کہ نہیں کروایا؟ اسلام نے کثرت کے ساتھ ان کے آزادی کے ذرائع مہیا فرما دیے، نصیحتیں کیں، گناہوں کی پاداش کے نتیجے میں بھی ان کے سپرد کفارے کے طور پر مسلمانوں کو کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کی بکثرت تلقین فرمائی، خدا کی رضا کی خاطر کثرت سے تلقین فرمائی۔ تو ان کو آزاد کرنے کے رستے بہت کھول دیے، لیکن داخل ہونے کے وہ رستے بند کر دیے جو اس زمانے میں رائج تھے کہ کسی آزاد پر غلبہ پا کر اسے بیچ دیا جائے ایک جائیداد کے طور پر۔ اور قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرمایا کہ سوائے اس کے کہ خونریز جنگ کے نتیجے میں غلام آئین، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ کسی کو غلام بنائے۔ اور اس کے علاوہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس بات کو منع فرمایا، بلکہ انذار فرمایا کہ وہ جس کو خدا نے آزاد پیدا کیا ہے کون ہے جو اس کو غلام بنائے، اور اس کے اوپر بہت انذار فرمایا ہے۔ بس یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے، یہ پس منظر کے طور پر ہیں۔ اس پس منظر میں میرا ذاتی استنباط یہ ہے، اور حضرت مسلم موعود نے جہاں اس سے اختلاف فرمایا ہے، آپ کا اپنا ایک فہم قرآن ہے جو بہت ہی گہرا ہے اور بہت ہی توقیر رکھتا ہے، اس کے نعوذ باللہ من ذالک اس مقام کو میں چیلنج نہیں کر رہا، لیکن حضرت مسلم موعود نے جس طرح حضرت خلیفۃ المسیح اول سے بعض جگہ اختلاف فرمایا، حالانکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کا بھی فہم قرآن ایک خاص عظیم مرتبہ رکھتا تھا، اور بعض جگہ احمدی یہ بتاتے ہیں، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک تفسیر پیش فرمائی ہے، حضرت مسلم موعود نے اس کے علاوہ کوئی دوسری فرمائی ہے۔ اس کو میں اختلاف تو نہیں کہتا، مختلف تفاسیر ہیں، لیکن اختلاف بھی جائز ہے خلفاء کا آپس میں، یہ میں عرض کر رہا ہوں۔ میرے نزدیک اس کا حکم قرآن کریم سے جہاں تک میں سمجھا ہوں، بیویوں کے علاوہ ما ملکت ایمانہم کا ذکر ہے، اور یہاں وہی لوگ ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ جنگی قیدی کے طور پر عورتیں تقسیم ہوتی تھیں اور ان کے دیکھ بھال کی ذمہ داری خاندانوں پر ڈالی جاتی تھی، ان کو
ان کے خاوند قتل ہو چکے یا باہر رہے، عورتیں الگ آ گئیں، ان کو اگر معاشرے میں جذب نہ کیا جائے اور کھلی چھٹی دے دی جائے تو اس صورت میں بہت ہی بے حیائی پھیل سکتی تھی۔ جو خدا تعالیٰ نے اس کا علاج یہ فرمایا کہ بے حیائی کی بجائے اپنے امر سے خاص شرطوں میں مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ اپنی جنگی قیدی خواتین سے تم اس حد تک تعلقات قائم کر سکتے ہو تاکہ معاشرہ بد نہ ہو، گھر میں الجھنیں پیدا نہ ہو، بیویوں کی خامن سے چپکلش نہ ہو، یہ کیا ہو رہا ہے، ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو کئی قسم کے کے مسائل ہیں، ان کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہر انسان اپنے تصور میں اس معاشرے کی اقدار کو لا سکتا ہے، اس کی الجھنوں کو لا سکتا ہے۔ تو میرے نزدیک تو بہت ہی اعلیٰ اور پاکیزہ حکم تھا کہ بجائے اس کے کہ ایک انسان کی آزمائش اس حد تک ہو کہ وہ بے راہ روی اختیار کر کے خدا کا باغی بھی بنے اور سارے معاشرے کو گندہ کر دے، خاص حدود کے تابع ان کے ساتھ ویسے تعلقات کی اجازت ہو جیسے شادی شدہ جوڑے کی ہے۔ اور اس کو اب اس لیے ناجائز نہیں کہہ سکتے کیونکہ شریعت کا جواز یا عدم جواز کا تعلق محض امر الہی سے ہے۔ جب امر الہی آ گیا تو اس پر یہ بحث کرنا کہ بیوی کے علاوہ خدا نے جائز کرا دی، خدا مالک ہے، تم کون ہوتے ہو ان باتوں میں دخل دینے والے؟ بس وہ جو چاہے کرتا ہے۔ اس لیے میرے نزدیک یہ حرام حلال کی بحث نہیں ہے، یہ خدا تعالیٰ کا کہ مالکیت اور ملکیت کا ایک اظہار ہے۔ اس نے جہاں ایک کی بجائے چار کی اجازت دی ہے، وہاں اس کے علاوہ کچھ ارد گرد کے ماحول کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے ایک یہ بھی اجازت دی ہے، مگر وہ شرطیں وہی ہوں گی جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں۔ ان شرطوں کی روح سے اس زمانے میں کوئی انسان کسی کو غلام نہیں بنا سکتا۔ اس لیے یہ بحث ماضی کی علمی بحث تو ہے، موجودہ حالات پر اطلاق پانے والی نہیں ہے، کیونکہ جب تک وہ جنگ نہ ہو جو شریعت کے لحاظ سے جہاد کہلائے اور جو ایک مسلمان پر ٹھونسی جائے اور اس کے نتیجے میں یہ غلام اور ایسی عورتیں جو لونڈیاں کہلاتی ہیں وہ پیدا ہوں، اس وقت تک یہ احکام جو ہیں یہ محض ماضی کے ایک خاص دور سے تعلق رکھتے ہیں جہاں کی اس وقت کی مجبوریاں تھیں، اور چونکہ خدا نے دوسرے رستے بند فرما دیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورت کو پکڑ کر بیچنے کا حکم بیچنے کو قطعاً حرام قرار دے دیا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اب ہم بنی بنائی غلام عورتیں خریدیں یہ بھی بالکل ناجائز بات ہے۔ ہندوستان سے بعض عرب جا کے لے کے آتے ہیں، ان کی غربت سے فائدہ اٹھا کر، یہ صراحتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی خلاف ورزی ہے۔ کوئی کسی انسان کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ عام حالات میں کسی کو پکڑے اور غلام کے طور پر بیچ دے۔ اس لیے یہ تو بحث علمی بحث ہے، ایک خاص حالات سے تعلق رکھنے والی، اور ایک اور بحث بھی ہے جو اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ آئندہ اگر ایسے حالات پیدا ہوں اور اس زمانے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی قوم جو جہاد کی شرطیں اس رنگ میں حملہ کرے کہ جہاد فرض ہو جائے، ایسی قوم اگر مسلمان عورتوں سے ان قیدیوں سے شرافت کا سلوک کرے، ان سے اچھا نپٹاؤ کرے، اور مسلمان کہیں کہ نہیں ہمیں اجازت ہے کہ ہم ان سے وہ سلوک کریں جو لونڈیوں سے کیا جاتا ہے، تو یہ سراسر ظلم ہوگا اور مسلمان عورتوں کی عزتوں پر لوگوں کو ہاتھ اٹھانے پر اکسانے کے مترادف ہوگا۔ اس لیے عقل سلیم سے کام لینا چاہیے۔ یہ ایسے احکامات ہیں جن کا اس وقت کے رائج معاشرے سے تعلق ہے اور رائج دستور اور اقتصادی باہمی دو طرفہ تعلقات سے اس کا رابطہ اس مضمون کا تعلق ہے۔ اس لیے وہاں یہ بات مفہوم کے اندر داخل ہے کہ یہ اجازت اسلام نے اس لیے دی کہ مقابل پر مسلمان عورتوں سے وہ ایسا ہی بلکہ اس سے بہت بدتر سلوک کرتے تھے۔ اس لیے اسلام کی اجازت
बहुत ही महज़ब है उसके मुकाबले पर जो दुश्मन सलूक किया करता था। बस इस पहलू से एक दो तरफा ताल्लुक़ का जो मामला है उसमें जायज़ नाजायज़ की बहस सिर्फ नहीं उठती, ये बहस उठती है कि अक्ल सलीम का क्या तकाजा है कि कौमी मफादात में जायज़ से फ़ायदा उठाया जाए या ना उठाया जाए। अगर आप अपने जायज़ से फ़ायदा उठाकर मुसलमान औरतों की बेहुरमती का मूजिब बन जाते हैं तो ये खुदकुशी के मुतरादिफ है। यहाँ जायज़ नाजायज़ की बहस नहीं है। गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगन हम पे खुदा है। गुजरे हुए 100 साल की तारीख गवाह है, साए की तरह साया फिगन हम पे खुदा है।